اگر یہ پیشنٹ کے اندر ٹریٹمنٹ کے بعد سمٹمز آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ ایموشنلی ریلیپس ہو رہا ہے۔ ریلیپس کے اندر سیکنڈ سٹیج کے اندر وہ تھاٹس کی طرف بھی وہ جانا شروع ہو جائیں گی، خیالات جانا شروع ہو جائیں گے، اور دین پھر لاسٹ سٹیج کے اوپر فزیکل ریلیپس کی جانب وہ بڑھ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام احتشام الحق عباسی ہے، میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں IRC اسلام آباد میں۔ آج جو مجھ سے کوسچن ابھی پوچھا گیا کہ ریلیپس پریونشن کے متعلق بتایا جائے کہ ریلیپس پریونشن پلان کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں، تو بیسیکلی سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ایڈکشن کیا ہے، اور پھر ہم اس کی پریونشن کی طرف چلے جائیں گے کہ ایک انڈیویجول جب کوئی نشے کا استعمال کرتا ہے اور نشے کا عادی بن جاتا ہے، اور اس کی ریکوری میں اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد پوسٹ ڈسچارج پلان کتنی امپورٹنس رکھتا ہے اور کتنی اہمیت کا حامل یہ پروگرام ہے سارا۔ تو ایڈکشن کو اگر ہم سمجھیں تو ایڈکشن ایک بائیو سائیکو سوشل ڈیزیز ہے، جس میں ہماری فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے، اور ہماری سوشل لائف جو ہے نا وہ بری طریقے سے متاثر ہوتی ہے، اور ہم ایک کسی اسپیسیفک ڈرگ کیمیکل کے اوپر یا کسی نان کیمیکل ایڈکشن کے اوپر ہماری ڈپینڈنسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پورا کا پورا جو لائف کا سرکل ہے یہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ٹریٹمنٹ کے اوپر ہم نے اور اس کے علاج کے طریقہ کار کے اوپر بہت دفعہ بات کی ہے۔ اب جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ پارٹ ہے ایڈکشن کا جو پریونشن پلان ہے، جو اسٹریٹجیز ہیں، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ جو ایڈکشن کا جو پریونشن پلان ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک انڈیویجول کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایڈکٹیو لائف سٹائل سے نکال کر ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف واپس لے کر آتے ہیں۔ جب بھی ہم نشے کا استعمال کرتے ہیں اور نشے کے عادی بن جاتے ہیں تو ہماری تھاٹس اور ہمارا رویہ بہت زیادہ بری طریقے سے ایڈکٹیو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے رویے ایسے ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں جو ایڈکٹیو ہیں۔ انہیں ہم ایڈکٹیو بیہیویئرس کہتے ہیں یا ایڈکٹیو ایٹیٹیوڈز کہتے ہیں، کہ اس ایٹیٹیوڈ کو ہم کیسے بدلیں گے اور اس ایڈکشن کے اسپیسیفک بیہیویئر پیٹرن کو ہم کس طریقے سے تبدیل کریں گے۔ ان ساری کی ساری موڈیفیکیشن کے لیے ہم نے ایک پریونشن پلان کو ترتیب دینا ہے اور ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اس اسٹریٹجی کا نام ہے پوسٹ ڈسچارج پلان۔ ریلیپس پریونشن میں ریلیپس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اور ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ نے اپنا علاج مکمل کیا، اب وہ ڈسچارج ہو کر واپس اپنے گھر کو چلا گیا، اپنے واپس اسی سوسائٹی کے اندر، واپس اپنی اسی کمیونٹی کے اندر وہ واپس چلا گیا۔ اب اس کمیونٹی کے اندر کیا جاتے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے نشے کا استعمال کر دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ریلیپس ہونے میں ڈفرینٹ قسم کی سٹیجز سے، ڈفرینٹ قسم کی ٹائپ سے گزرنے کے بعد وہ فزیکلی جا کر ریلیپس ہوتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم جو چیز سمجھنے کی ہے ریلیپس پریونشن میں ہے وہ ہے ایموشنل ریلیپس کا ہونا، کیونکہ ریلیپس پریونشن کی 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ تو ان میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹائپ ہے وہ ہے ایموشنل ریلیپس کا ہونا، جذباتی طور پر نشے کی طرف واپس راغب ہو جانا، ایموشنلی واپس ریلیپس کر جانا۔ اچھا، ایموشنل ریلیپس کی ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کی سمٹمز آتی ہیں۔ اگر پیشنٹ یا انڈیویجول یا اس کی فیملی اس چیز کو سمجھ لے، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لے کہ ہمارے پیشنٹ کے اندر جو یہ سمٹمز آ رہی ہیں یا اس کی جو یہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں، اور پھر ان کو مینیج کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے فیملی کے لیے۔ یہ فیملی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اس چیز کو کہ اگر کوئی پیشنٹ ڈسچارج کے بعد اس کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، وہ اپنے جو اسٹرکچر لاس کر رہا ہے، اپنی ڈیلی کی روٹین کو خراب کرنا اس نے دوبارہ سے شروع کر دیا ہے، راتوں کو وہ دیر تک جاگنا اس نے شروع کر دیا ہے، دن کے ٹائم اس نے سونا شروع کر دیا ہے، وہ بہت زیادہ اس کی موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، اس کی ایپیٹائٹ خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کی سلیپ ڈسٹرب ہے،
اس کو سٹریس ہے، اس کو انزائٹی ہو رہی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اریٹیٹ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ایموشنل ریلیپس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور اس کو مینیج کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس کو مینیج کرنے کے لیے، ان سارے سمٹمز کو واپس ٹھیک کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ فیملی کا اپنا ٹائم دینا، اپنے پیشنٹ کے ساتھ واپس جڑ جانا۔ جتنے ڈسچارج پوسٹ ڈسچارج پلان کے اندر صرف ایک فارمولے کے اوپر اگر فیملی کام کرنا سٹارٹ کر دے تو پیشنٹ کے اندر ایموشنل ریلیپس سے پیشنٹ بچ جائے گا، اور اس کو وہ روک لیں گے اور اس کو بچا لیں گے، اس کو دوبارہ سے نشے کی طرف جانے سے روک لیا جا سکتا ہے، اور بڑا ایزی اور بڑا ارلی سٹیج کے اوپر ہم اس کو دوبارہ سے روک سکتے ہیں۔ وہ ہے فیملی کا اور پیشنٹ کا آپس کے اندر فزیکل اور ایموشنل ڈسٹنس کا کم ہونا، کیونکہ ایک انڈیویجول جب نشے کا عادی بنتا ہے، نشے کا استعمال کرتا ہے، تو ایک انڈیویجول کا، اس پیشنٹ کا اور اس کی فیملی کا آپس کے اندر گیپ شروع ہو جاتا ہے۔ کمیونیکیشن گیپ ہے، ایموشنل گیپ ہے، فائنینشیل گیپ ہے، فزیکل گیپ ہے، اور ان کی جو ایک فیملی کی گیٹ ٹو گیدرنگ ہے وہ انڈیویجول فیملی سے دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرے گا، وہ فیملی کے ساتھ اپنے کسی بھی فائنینشیل میٹر کے اوپر ڈسکشن نہیں کرے گا، وہ اپنے ایموشنل ایشوز، وہ اپنی سٹریس کو یا اپنی کسی بھی ایموشنل پرابلم کے اندر ہے تو وہ فیملی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گا، بلکہ فیملی کو اوائڈ کرنا شروع کر دے گا، اس کے اندر اوائڈنگ بیہیویئر آنا شروع ہو جائے گا، فیملی کا اور پیشنٹ کا آپس کے اندر گیپ آنا شروع ہو جائے گا، کمیونیکیشن گیپ آئے گا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی پیشنٹ اور فیملی آپس کے اندر مہینوں تک نہیں ملتے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرتے، اپنے ایک دوسرے کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھاتے، کیونکہ ان کی روٹین بڑی ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کے اندر آ گئے، اور ٹریٹمنٹ کے بعد اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے۔ جتنا آپ اپنے پیشنٹ کے قریب رہیں گے، جتنا آپ اپنے پیشنٹ کو فزیکلی اور ایموشنلی سپورٹ دیں گے، وہ ریلیپس سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے اندر یہ جتنے بھی ایموشنل ریلیپس کے سمٹمز آئیں گی، دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جس کے اندر اس کے موڈ سوئنگز آتے ہیں، وہ رسپانسبلٹی نہیں لیتا، اس کا اسٹرکچر لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اریٹیٹ رہتا ہے، اریٹیبلٹی کا شکار رہتا ہے، سٹریس کی اس کی بہت زیادہ سینسٹیوٹی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اریٹیٹ ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گا، اپنی پرابلمس کو وہ شیئر نہیں کرے گا، اس کی سلیپ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی ایپیٹائٹ خراب رہے گی، اور وہ ان ہائیجینک رہنا سٹارٹ کر دے گا۔ اگر یہ پیشنٹ کے اندر ٹریٹمنٹ کے بعد سمٹمز آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ ایموشنلی ریلیپس ہو رہا ہے۔ ٹھیک کرنے کے لیے آسان فارمولہ، فیملی کا اور پیشنٹ کا آپس کے اندر گیپ کا کم ہونا، شیئرنگ سٹارٹ کر دینا، اس کو واپس روٹین کے اندر لے کر آنا، ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر لے کر آنا، اس کے جتنے بھی ٹریگرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اور اس کو سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرنا۔ یہ ہے ایموشنل ریلیپس سے بچنے کا طریقہ۔ اچھا، اگر کوئی پیشنٹ ریلیپس کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو ایموشنل ریلیپس کے بعد فوراً دوسری سٹیج کے اوپر وہ آنا شروع آ جائے گا، جس کو مینٹل ریلیپس کہتے ہیں۔ اب مینٹل ریلیپس بیسیکلی ہماری تھاٹس کے اندر ریلیپس کی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈرگس کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو میں نے سمٹمس آپ کے اوپر گنوائی ہیں، یہ سمٹمس تو پیشنٹ کو تکلیف دے رہی ہیں، پیشنٹ اپنی ایموشنل ہیلتھ اس کی ڈیمیج ہو رہی ہے، اب وہ سٹریس کے اندر ہے، اب وہ انزائٹی کے اندر ہے، اب اس کے موڈ سوئنگز آ رہے ہیں، تو اس کو مینیج تو اس نے کرنا ہے۔ اس کی مینجمنٹ کے لیے وہ ڈرگس کی طرف دوبارہ سے جانا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ان سارے سمٹمس کو مینیج کرنے کے دو طریقے، ایک ہے ہیلدی طریقہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فیملی اپنے پیشنٹ کو سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرے اور اس کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر آئے۔ لیکن اگر فیملی اس کو سپورٹ سسٹم پرووائڈ نہیں کر رہی اور اس کے ساتھ ہیلدی اور پروڈکٹیو لائف نہیں گزار رہی، اس کو سپورٹ سسٹم نہیں مل رہا، تو وہ مینٹل ریلیپس کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور وہ ڈرگس کی طرف اس کو تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے، اس کو آبسیشنس ہونا شروع ہو جائیں گے، جسے آبسیشن کمپلشن وہ ہوگا، اس کے مائنڈ میں یہ خیالات آئیں گے کہ یار ان ساری سٹریسز کو اور ان کو جو سائیکو سوشل سٹریسز آ رہے ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے میں تو فوری طور پر ڈرگس کا سہارا لے لوں، میں فوری طور پر جا کے ڈرگس کر لوں، میں نشہ کر لوں، یا میں 4 سے 6 مہینے پہلے نشہ جب کرتا تھا
تو میرے فوری طور پر میرا اسٹریس مینیج ہو جاتا تھا، میرا انزائٹی میری مینیج ہو جاتی ہے، میری جو سلیپ ڈسٹرب تھی وہ سلیپ کی ڈسٹربنس ختم ہو جاتی ہے، اور میں بڑا فریش فیل کرتا ہوں. تو کیوں نہ میں دوبارہ سے نشہ استعمال کر لوں، یا میں سگریٹ پی لیتا ہوں، یا میں کیفین کا استعمال کر لیتا ہوں، یا میں نکوٹین کا استعمال کر لیتا ہوں، یا میں اپنے دوبارہ سے انہی دوستوں کو جوائن کر لیتا ہوں جو مجھے ڈرگز کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ریلیپس کے اندر سیکنڈ سٹیج کے اندر وہ تھاٹس کی طرف بھی وہ جانا شروع ہو جائیں گی، خیالات جانا شروع ہو جائیں گے، اور دین پھر لاسٹ سٹیج کے اوپر فزیکل ریلیپس کی جانب وہ بڑھ جائے گا کہ فزیکل ریلیپس وہ کرے گا، جائے گا ڈرگس خریدے گا اور جا کر کرنا شروع کر دے گا، اور ان ساری سمٹمس کو اوور کم کر دے گا.